ایک روز قبل ایران اور امریکہ معاہدے کے نکات پر متفق ہو گئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا تہران تمام معاملات سے دستبردار ہو گیا تھا، لیکن مذاکرات ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر ہی ایران نے آبِ ہرمز میں ایک بحری جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی رہنماؤں پر بیمار ذہنیت ہونے کا الزام بھی لگا دیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، ڈرون حملے کے بعد امریکہ نے ایران پر شدید بمباری کی، آبِ ہرمز بند نہیں ہوئی، تمام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ آبِ ہرمز پر برتری کی لڑائی، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے تیز۔ قبرص کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد امریکہ نے ایران پر بارود کی برسات کر دی۔ شہر بندر عباس اور قسم دھماکوں سے گونج اٹھے۔ جنوبی ایران کے مختلف علاقوں میں تازہ حملوں میں ایک شخص شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق تجارتی جہاز پر ایرانی حملوں کے بعد رد عمل دیا گیا۔ ایرانی میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات، گولہ بارود کے ذخیرے، مواصلاتی نیٹ ورکس اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے جوابی وار، عمان، قطر، اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات اور دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران نے آبِ ہرمز ایک بار پھر بند کر دی۔ ایران کے کویت کی تیل کی 3 تنصیبات پر حملے، کویتی وزارت دفاع کی تصدیق۔ ایک بیان میں کہا، کویت آئل کمپنی کے ایک آف شور آئل پلیٹ فارم پر ڈرون سے حملہ کیا گیا، جس میں ایک کارکن زخمی ہو گیا۔ پاسداران انقلاب کا عمان کی دکم بندرگاہ پر امریکی طیارہ بردار جہازوں کے لاجسٹک سپورٹ مراکز پر حملے کے دعوے۔ کہا، ایندھن بھرنے والے پلیٹ فارمز کو شدید اور اچانک حملے میں ہدف بنا کر تباہ کر دیا۔ قطر میں الودیع فضائی اڈے کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ جنگی طیاروں کی دیکھ بھال مرمت کے مرکز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو تباہ کر دیا۔ اردن میں امریکی ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور MQ-9 ڈرونز ہینگر کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ آبِ ہرمز کا کنٹرول طاقت سے حاصل کر لیا اور اسی طاقت کے ساتھ کنٹرول برقرار رکھیں گے، ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا دعویٰ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ اقدام ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کے بعد کیا گیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ جہاز غیر منظور شدہ اور غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آبِ ہرمز خطے میں امریکی مداخلت کے خاتمے تک بند رہے گی۔ پاسداران انقلاب کا آبِ ہرمز میں دوسرے جہاز کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ برادر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا ادا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کا کہنا ہے، حالیہ واقعات خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ تمام فریق فوری کشیدگی میں کمی کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ ایرانی حملے میں بچ جانے والے امریکی فوجیوں کے جنرلز پر سنگین الزامات۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی فوجیوں نے کہا، اعلیٰ فوجی قیادت کو پتہ تھا کہ کویت میں امریکی اڈہ محفوظ نہیں۔ فوجی قیادت نے وارننگز کو نظر انداز کرتے ہوئے مناسب دفاعی نظام کے بغیر فوج تعینات کی۔ حملے کے بعد سینئر کمانڈرز امدادی کارروائیوں کی بجائے عمارت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زخمیوں کے طبی انخلاء کا بھی مؤثر انتظام نہیں کیا گیا۔ داخلی تحقیقات میں کسی فرد کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور نہ ہی پینٹاگون میں کسی کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی۔ فوجیوں کے لواحقین کا پینٹاگون کے رویے پر شدید مایوسی کا اظہار۔ کویت پر ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک اور 30 زخمی ہوئے تھے۔ ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، پاک فوج، FCC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ خارج کے خلاف فضائی اور زمینی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 7 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 71 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس آپریشنز میں 109 خارجی مارے گئے۔ اسلحہ، دستی بم اور دیگر سامان برآمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن شعبان پر فورسز کو خراج تحسین۔ کراچی نوردن بائی پاس پر حادثہ، گاڑی نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، 2 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔